اور اسی کلام کے بارے میں آگے چل کے یوں ارشاد ہوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو گئی، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی شریعتیں آئیں سب میں صدق بھی تھا، عدل بھی تھا، لیکن صدق اور عدل جو کہ شریعت بن جاتے ہیں آگے چل کے، یہ علاقائی، وقتی اور قومی مصلحتوں کی رعایت رکھے ہوئے تھا۔ اب صدق اپنے کمال کو پہنچا، عدل اپنے کمال کو پہنچا۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے، کمال علم صدق ہوتا ہے، اسی صدق پہ مکمل طور پہ اگر انسان خود عمل کرے اپنی مرضی سے تو اس کو امانت کہتے ہیں، لیکن اگر خود اپنے شوق سے عمل نہ کرے، اس کو کوئی نظام مجبور کر دے، عدالت مجبور کر دے کہ تمہیں امانت کے مطابق عمل کرنا ہے، صدق کے مطابق عمل، تو اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ صدق علم کا کمال ہے اور عدل اجتماعی طور پہ صدق پہ عمل کا نام ہے، یہ عمل کا کمال ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم نے جو نظام برپا کیا ہے اور جو پیغام بھیجا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ صدق اور عدل کے معراج پر فائز ہے، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا، لا مبدل لکلمات، اب اس کے فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ جیسے تم نے صحف ابراہیم کو بدل دیا، صحف موسیٰ کو بدل دیا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو بدل دیا، اب نہیں بدل پاؤ گے، لا مبدل لکلمات، اب تبدیل نہیں ہو سکیں گے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا کلام وہی کا وہی، ویسے کا ویسے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے جو جو چیز متعلق ہو جاتی ہے، جو جو اللہ کے کلام سے نسبت حاصل کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میرا آقا اور مددگار تو وہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا اور وہ صالحین کی محافظت کرتا ہے۔ جیسے اس نے کتاب کی محافظت کی ہے، ایسے ہی وہ نیک لوگوں کی بھی حمایت اور حفاظت کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عربی زبان محفوظ ہو گئی، دنیا کی کوئی زبان محفوظ نہیں ہے، ہر زبان وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، لیکن عربی زبان محفوظ ہو گئی۔ قرآن مجید کی وجہ سے حضور کی سنت اور سیرت طیبہ محفوظ ہو گئی، اور عربی ادب محفوظ ہو، حد یہ ہے کہ ادب جاہلی محفوظ ہو گیا، اور اس سے بھی حد یہ کہ امراء القیس جیسا لچر شاعر، اس کا کلام بھی محفوظ ہو گیا، کیونکہ قرآن سمجھنے میں اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی۔ تو فرمایا لا مبدل لکلمات، اس کے فرامین تبدیل نہیں ہوں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو اس کے سائے میں آ گیا اس کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پتہ چلا کہ حق کا معیار، حق اور باطل کی پہچان اللہ کا کلام ہے، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لوگوں کی اکثریت وہ حق کا معیار نہیں ہے،
بلکہ قرآن تو یہاں بہت سخت بات کہہ رہا ہے. یہ کچھ مغربی جمہوریت کے خلاف لگتی ہے مجھے کہ زمین میں جو بستے ہیں اکثریت ان لوگوں کی تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. تو اکثریت حق کا معیار نہ ہوا بلکہ عام طور پہ یہ تو بھٹکا دینے کا معیار ہوا. اکثریت سے ہم اکثریت کو معیار نہیں بنا سکتے. ہاں اکثریت سے ہم رائے لے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، لیکن مجرد اکثریت نہیں. آج ایک راز کی بات بتا دوں جو اس دور میں علماء بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اسلام میں جو جمہوریت ہے اس میں بھی رائے ہے، مشورہ ہے، شورائیت ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی، متقی لوگوں کی، صاحب الرائے لوگوں کی رائے، وہ لوگ جو صحیح رائے دے سکتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان پڑھ جاہل دیوانے ان کی رائے جو ہے اسلام میں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے. یہاں پہ رائے تولی جاتی ہے، مغربی جمہوریت میں رائے گنی جاتی ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام میں تولتے بھی ہیں، اس کے بعد گنتے بھی ہیں، لیکن گننے سے پہلے تولتے ضرور ہیں. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آیت. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ 200 گدھے اگر مل بیٹھے تو ایک انسان کے برابر نہیں بنتے ہیں. قرآن یہی بات کہتا ہے. اس کے بعد ہم 10 کمانڈمنٹس کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا گیا کہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا احکام دیے گئے تھے. ارشاد گرامی ہے، میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے پڑھ رہا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. نمبر 4 اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. نمبر 5 اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، عدالتی چارہ جوئی کے بعد. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. پہلی بات لعلکم تعقلون. پہلی 5 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاید تم عقل سے، سمجھ بوجھ سے کام لو. اس کو ذرا یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گی. آگے نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. نمبر 7 اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. نمبر 8 اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. اور نمبر 9 اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، لعلکم تذکرون. اور آخر میں نمبر 10 نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو. یہاں پہ ناظرین 10 ہدایات بھی کر دی ہیں، اور پہلے کہا تعقل، پھر تذکر اور پھر تقوی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین
اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم